السلام علیکم دوستو، فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی یادوں پر مشتمل کتاب مائی برادر لکھی جو ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی۔ کئی سال بعد قائد اعظم اکیڈمی نے یہ کتاب شائع تو کی، لیکن اس کتاب کے بعض صفحات سینسر کر دیے۔ بعد ازاں قدرت اللہ شہاب نے اس کتاب کے حذف کردہ اقتباسات اپنی خود نوشت میں شائع کیے، مگر سوال یہ ہے کہ فاطمہ جناح نے اس کتاب میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کے بارے میں ایسا کیا لکھ دیا کہ اسے سینسر کرنا پڑا۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم علالت کے باعث زیارت میں تھے تو جولائی 1948 میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے کہا لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت سے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں، مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فتح کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ فاطمہ جناح نے کہا نہیں۔ قائد اعظم نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے کہا ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، کل صبح مل لیجئے گا۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، انہیں آنے دو اور بچش میں خود دیکھ لینے دو۔ ملاقات کے بعد ڈنر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود قائد اعظم نے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر فاطمہ جناح کو نیچے جا کر وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم دیا۔ مس فاطمہ جناح کے مطابق کھانے کی میز پر چودھری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے، مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ ہنسی خوشی پرمزاح باتیں کرتے رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا فتح تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ چند ہفتوں بعد پہلا یوم آزادی آیا تو قائد اعظم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ حکومت نے قید کے بیان کو تو اہمیت نہ دی، البتہ وزیر اعظم کے بیان کی خوب تشہیر کی گئی اور نہ صرف ملک بھر میں پوسٹر چسپاں ہوئے بلکہ ہوائی جہاز کے ذریعے پوسٹر پھینکے بھی گئے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کی حالت بگڑتی چلی گئی تو انہیں زیارت سے کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز ماڑی پور ایئرپورٹ پہنچا تو قائد اعظم کو گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے ایک ایمبولینس میں سوار کیا گیا۔ ابھی 4 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ مریض کے بجائے ایمبولینس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ قائد اعظم نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ جناح کی طرف دیکھا۔ فاطمہ جناح نے جھک کر کہا ایمبولینس کے انجن میں کوئی مسئلہ ہے۔ قائد اعظم نے آنکھیں موند لیں۔ گرمی کی وجہ سے فاطمہ جناح قائد اعظم کو اخبار سے ہوا دیتی رہیں۔ قریب ہی مہاجرین کا کیمپ تھا، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں آزادی دلانے والا قائد اس ایمبولینس میں بے یار و مددگار پڑا ہے۔ 1 گھنٹے بعد نئی ایمبولینس آئی تو قائد اعظم کو اس میں منتقل کیا گیا۔ بستر مرگ پر پڑے قائد کے لیے یہ ایمبولینس کی خرابی آخری صدمہ ثابت ہوئی اور انہوں نے گورنر جنرل ہاؤس پہنچتے ہی اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر کہا فتح خدا حافظ، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ قید کی وفات کے 2 سال تک فاطمہ جناح کو قوم سے مخاطب ہونے کی اجازت نہ مل سکی کیونکہ حکومت تقریر کا مسودہ پیشگی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ قائد اعظم کی 3ری برسی پر فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان پر تقریر کرنے کی اجازت ملی تو ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر ZA بخاری نے 2 جملے حذف کرنے کو کہا۔ فاطمہ جناح نے اس سینسرشپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب تقریر نشر ہوئی تو 2 مواقع پر صوتی آلات کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ بجلی کی فراہمی میں تعطل کے باعث ایسا ہوا، مگر فاطمہ جناح نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسمیٹر بڑے معاملہ فہم ہیں
یہ خواہش اور فرمائش کی عین مطابق اس وقت فعل ہوئے جب وہ 2 جملے کہے گئے جنہیں قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے سینسر کرنے کو کہا گیا تھا۔ یہ سب کچھ تب ہو رہا تھا جب نواب لیاقت علی خان سربراہ حکومت تھے۔ داخلی محاذ پر نواب لیاقت علی خان نے کئی ایسے فیصلے کیے جن کے نتیجے میں نہ صرف جمہوریت کو نقصان پہنچا بلکہ سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہوئیں۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں یہ ترمیم کر کے آمریت کی داغ بیل ڈالی گئی کہ کسی بھی صوبے میں وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے لیے ایوان میں اکثریت حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ امیدوار کو وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیاقت علی خان نے احتساب کی آڑ میں سیاسی انتقام کی روایت ڈالی اور 14 جنوری 1949 کو پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ پروڈا کا اجرا کیا، جس کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب نواب ممدوح اور مستقبل کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا اور پھر پنجاب حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کے دور میں ہی وزیر اعلیٰ سندھ پیر الہی بخش کے خلاف پروڈا کے تحت کارروائی ہوئی اور انہیں 6 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی حسین شہید سہروردی کے ساتھ مخاصمت ڈھکی چھپی تو نہ تھی، مگر 11 ستمبر 1950 کو قائد اعظم کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے حسین شہید سہروردی کو کتا قرار دے دیا۔ شہاب نامہ میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق نواب لیاقت علی خان نے کہا، مسٹر سہروردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیان جاری کرنے میں مصروف ہیں۔ یہی وہ صاحب ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے۔ اب پاکستان آنے کے بعد بھی مسٹر سہروردی اور ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پاکستانی مسلمانوں کے اتحاد توڑنے مرولنے میں مصروف ہے۔ سہروردی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس قسم کی باتوں کا پرچار کر کے کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ بے شک ہمارے دشمنوں نے یہ کتے ہمارے خلاف بھونکنے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ لوگ وطن کے غدار ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ نواب لیاقت علی خان نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے چند قابل تحسین فیصلے کیے جن کا اعتراف نہ کرنا بددیانتی ہوگی۔ 1950 میں تیسرے یوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کوئی بینک نہیں تھا، مگر آج پاکستان میں نیشنل بینک کے علاوہ 34 کمرشل بینکوں کی 251 برانچیں کام کر رہی ہیں۔ لیاقت علی خان کا ایک اور کارنامہ پاکستانی کرنسی کی قدر گھٹانے کے لیے ڈالے جانے والے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرنا تھا۔ محمد رضا کاظمی اپنی کتاب لیاقت علی خان ہز لائف اینڈ ورک میں لکھتے ہیں کہ مشکل ترین فیصلہ روپے کی قدر نہ گھٹانا تھا۔ 15 ستمبر 1950 کو برطانیہ نے اپنی کرنسی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بھارت نے بھی تقلید کرتے ہوئے اپنی کرنسی کی قدر گھٹا دی۔ پاکستان نے روپے کی ڈی ویلیویشن سے انکار کر دیا، جس سے پاک بھارت تجارتی جنگ شروع ہو گئی اور بھارت نے نئے نرخوں پر پٹسن اور دیگر مصنوعات خریدنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے اور فروری 1951 میں نئی شرح تبادلہ پر مصنوعات خریدنے پر رضامند ہو گئے۔ مذہبی جماعتیں جن کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہیں تھا، قیام پاکستان کے بعد اسے مذہبی ریاست بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مطالبہ کیا جانے لگا کہ پاکستان کو اسلامی ملک قرار دیا جائے۔ جمہوریت کو برسر عام کفر قرار دیا جانے لگا۔ اس تحریک میں جماعت اسلامی ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے، اس لیے اکتوبر 1948 میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر کے مولانا مودودی سمیت دیگر قائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی سے ہمدردی رکھنے والے سرکاری افسروں کو برطرف کر دیا گیا اور جماعت اسلامی کے رسائل و جرائد کے علاوہ مولانا مودودی کے لٹریچر پر پابندی لگا دی گئی۔ بعد ازاں 7 مارچ 1949 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی۔ اس قرارداد کا مقصد تو یہ تھا کہ اسلام پر مذہبی جماعتوں کی اجارہ داری ختم کر کے ان کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔
مگر اس کے نتیجے میں مذہبی جماعتیں کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہو گئیں اور انہیں قرارداد پاکستان کی صورت میں ایک آئینی جواز میسر آ گیا۔ نواب لیاقت علی خان نے 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ وہ اسٹیج پر آئے اور تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا، برادران ملت۔ اسی لمحے گولی چلی اور قائد ملت شہید ہو گئے۔ انہیں پہلی صف میں بیٹھے سید اکبر نامی شخص نے گولی ماری۔ یہ تھا تو افغانی، مگر اسے نامعلوم خدمات کی بنیاد پر حکومت پاکستان ماہانہ $155 جبکہ اس کے بھائی مظفر خان کو $224 ماہانہ وظیفہ دے رہی تھی۔ قاتل سید اکبر کو جس ڈی ایس پی کے حکم پر ثبوت مٹانے کے لیے مار دیا گیا، اسے DIG کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سید نور احمد کی کتاب مارشل لا سے مارشل تک کے مطابق نواب زادہ اعتزاز الدین، جو اس مقدمے کی تفتیش سے متعلق اہم کاغذات ساتھ لے کر وزیر اعظم خواجہ نظم الدین سے ملنے جا رہے تھے، ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہوائی جہاز کو یہ حادثہ جہلم کے قریب پیش آیا۔ یوں لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش سے متعلق اہم کاغذات بھی جل کر خاک ہو گئے۔ چند برس بعد ایک اور انکشاف ہوا۔ 1958 میں ہتک عزت کا مشہور مقدمہ گرمانی بنام زید سلیری زیر سماعت تھا، تو لاہور ہائی کورٹ نے کسی نقطہ کی تصدیق کے لیے لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل ملاحظہ کرنا چاہیے۔ بتایا گیا کہ یہ فائل چیف سیکرٹری مغربی پاکستان کے پاس محفوظ ہے، مگر جب یہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ کوشش کے باوجود ریکارڈ نہیں مل سکا اور فائل لاپتہ ہو چکی ہے۔ جب لیاقت علی خان قتل ہوئے تو افواج پاکستان کے سربراہ جنرل ایوب خان لندن کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے کراچی میں نئی کابینہ کی اراکین سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وزیر اعظم خواجہ نظم الدین، چودھری محمد علی، مشتاق گرمانی اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کی۔ ان میں سے کسی نے نہ تو لیاقت علی خان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے منہ سے اس واقعہ پر افسوس یا درد مندی کے دو بول ہی نکلے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔